أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. یہ سرمایہ تو اس عظیم بحران سے نمٹنے کے لیے ناکافی ہوگا. اسموتھ، بطور خزانہ دار مطلوب سرمایہ کے حصول کے ذرائع معلوم ہونے چاہیے. اس سلسلے میں ہمیشہ اسے بہترین طریقہ محصولات میں اضافہ اور لوگوں سے خراج کی مزید وصولی ہی رہا ہے. نہیں، یہ طریقہ تو ضرورت مند اور محتاجوں کو مزید مشکلات میں ڈال دے گا. اگر کوئی اتنا زیادہ محصول ادا نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں سرمایہ کی فراہمی کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہوگا. درود بر علی جناب یوزار صیف. تم پر بھی خدا کا درود ہو. یہاں کیا کر رہے ہو؟ پنتو اور اسموتھ پر بھی خداوند کا درود ہو. درود بر بر نور. علی جناب، کل ہورم ہوپ جناب اقمہو سے ملنے معبد گئے تھے. البتہ اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی. میں ہورم ہوپ کی جانب سے زیادہ فکر مند نہیں ہوں. ممکن ہے وہ اقتدار کا خواہش مند ہو، لیکن آمون ہوتب سے ہرگز غداری نہیں کرے گا. وہ اتنی آسانی سے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرے گا. اور آج جناب اقمہو بانوتی سے ملاقات کو گئے تھے اور ان سے تقاضا کیا کہ وہ آپ کے خلاف کوئی اقدام کریں. تم نے خود انہیں دیکھا تھا؟ نہیں، بانوتی کی خادمہ نے خبر دی ہے. وہ ابھی چند لمحے پہلے ہی اس کام کے لیے روانہ ہو چکی ہیں. بلا شبہ ان کا مقصد اقمہو کی درخواست کو عملی جامہ پہنانا ہوگا. سب کچھ ممکن ہے، لیکن اس صورتحال سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں.
میرا اور ابو پیس کا ماجرا یاد ہے نا آپ کو؟ وہ سازش معبد ہی کی تھی. میں جانتا ہوں کہ کاہنان معبد آمون اپنے اہداف کے حصول کے لیے کسی بھی قسم کے اقدام سے دریغ نہیں کریں گے، لیکن میرے پاس بھی ایک قادر و توانا خدا ہے. میں خود کو اس کے سپرد کرتا ہوں. ویسے انہیں فکر مند ہونا بھی چاہیے. بالآخر کاہنان معبد آمون کو اپنا وجود خطرے میں جو نظر آ رہا ہے، سو انہیں اپنے بقا کے لیے ہاتھ پیر مارنے بھی چاہیے. لیکن مجھے یقین ہے کہ اس مبارزے میں میں اور میرا خدا ہی کامیاب ہوگا. عالی جناب، آمن ہوتب فرما روائے مصر نے جناب یوزارسیف کو یاد فرمایا ہے. بہت خوب، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں. اگرچہ بانودی نے اپنا کام کر دکھایا ہے، لیکن پھر بھی فکر کرنے کی کوئی بات نہیں. آج میں نینیفر سے ملا، اس کے دل میں اب بھی وہی بغض و عناد باقی ہے. جناب یوزارسیف کے بارے میں اس نے کچھ کہا ہے کیا؟ جی، کہہ رہا تھا وہ انتقام لینے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں ہے. جانتا ہوں کہ نینیفر کبتا ایک خطرناک انسان ہے، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں. عالی جناب یوزارسیف شرف باریابی چاہتے ہیں. درود بر فرما روا اور بانوے محترم. درود بر یوزارسیف حکیم. خوش آمدید یوزارسیف. آپ تو اس قدر مصروف کار ہو گئے کہ ہمیں ہی بھول گئے. فرائض کی انجام دہی میں مشغول تھا. اب آپ نے یاد فرمایا، سو حاضر خدمت ہوں. میں گزشتہ ایام میں انجام پانے والے امور کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں. فی الحال تو کوئی خاص کام عمل میں نہیں آئے جناب فرما روا. جب تک مکمل معلومات تکمیل کو نہیں پہنچ جاتی کوئی بھی اقدام بے سود ہوگا. مثلا ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مصر کی آبادی کتنی ہے، مرد و خواتین کی تعداد، بوڑھوں اور بچوں کی تعداد، ہر شہر میں مقیم افراد کی تعداد کتنی ہے، کتنے افراد شہر نشین اور کتنے زراعت پیشہ ہیں، اور یہ کہ کون سی زمینیں قابل کاشت ہیں اور کن خطوں میں واقع ہیں. تبھی کہیں جا کر کوئی سنجیدہ اور مناسب اقدام عمل میں لایا جا سکتا ہے. ہماری قابل کاشت زمینیں صرف نیل کے اطراف میں واقع ہیں، اور جس کا جاننا زیادہ مشکل بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ہر وہ زمین جہاں پانی موجود ہو قابل کاشت ہے. فراوانی کے ان 7 سالوں میں نہ صرف دریائے نیل کے پانی میں اضافہ ہوگا، بلکہ ارادہ خدا بندی سے بارش پوری سرزمین مصر کو سیراب کر دے گی. کون سا کام ہے جو آپ کے خدائے یکتا کے دست قدرت میں نہ ہو؟ پورے مصر پر 7 سال باران رحمت کا برسنا. پھر تو تمام سرزمین مصر میں ہی کاشتکاری کی جا سکتی ہے. بس ہمیں کاشتکاروں کو یہ بتانا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں، اور سالانہ مصرف کے علاوہ باقی ماندہ تمام گندم حکومت مصر ان سے مناسب قیمت میں خرید لے گی. اور گندم کی خریداری کے لیے یہ کثیر سرمایہ آئے گا کہاں سے؟ ایک تو محصولات کی معافی کے ذریعے، دوسرے زمین کے عوض گندم کی خریداری کے ذریعے. جو شخص جتنی زیادہ گندم حکومت مصر کی تحویل میں دے گا وہ اسی مناسبت سے اپنی زیر کاش زمین کا مالک قرار پائے گا. یہ زمینیں طول تاریخ میں حکومتوں کے استحکام اور مصر کے فرما رواؤں کے اقتدار کی ضامن رہی ہیں. انہیں دوسروں کے حوالے کر دیں. ان زمینوں کو دوسروں کے حوالے کر دینے سے تو ہماری حکومت غیر مستحکم ہو جائے گی. اس کے برعکس آپ معبد آمون کی تمام تر دولت و ثروت اور تمام املاک کے مالک ہو جائیں گے. 3000 سال سے آج تک کوئی بھی آمون کی دولت کو ان کاہنوں سے حاصل نہیں کر سکا، تو پھر آپ کس طرح لیں گے؟ ہم جبرن کسی سے کچھ نہیں لیں گے، وہ خود اپنی مرضی سے ہمیں دیں گے. مجھے اب بھی اپنے سوال کا جواب نہیں ملا. کیا اس طرح ہماری حکومت غیر مستحکم نہیں ہو جائے گی؟ سیدھی سی بات ہے، ہم گندم مفت میں کسی کو بھی نہیں دیں گے، خواہ وہ کاہنان ہوں خواہ ثروت مند. اس کے عوض یا تو انہیں اپنی دولت دینی ہوگی یا اپنی زمین اور دیگر املاک. اور یوں جو کچھ بھی ہم ان غریب کاشتکاروں کو دیں گے اسے دوبارہ حاصل کر لیں گے. اگر سرمایہ دار طبقہ اور کاہنان خود ذخیرہ کر لیں تو انہیں ہم سے گندم خریدنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ماں سوائے حکومت مصر کے کوئی بھی گندم کی ذخیرہ سازی میں کامیاب نہیں ہو سکے گا.
کیا مورد نظر سرمایہ کی فراہمی کی کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں؟ بالکل ہے. اگر اجازت ہو تو میں پہلی فرصت میں مردم مصر سے خطاب کرنا چاہوں گا. آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم عوام سے مدد مانگے تو وہ ہم سے تعاون کریں گے؟ مجھے امید ہے کہ وہ تعاون ضرور کریں گے. ایک اور بات، مجھے خبر ملی ہے کہ معبد کے معبر اعظم کی لاش دریائے نیل سے ملی ہے. یعنی ڈوب گئے؟ نہیں، مجھے یقین ہے کہ انہیں ڈبویا گیا ہے. کیا کاہنوں نے ان کی جان لی ہے؟ عالی جناب، میرا خیال ہے کہ چونکہ انہوں نے یوزار شریف کی تعویل خواب کی تائید کی تھی، لہذا انہیں معبد کی جانب سے یہ سزا دی گئی ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ میں قاتل کو بخوبی جانتا ہوں. آنکھ ماہو ان کاموں کے لیے کبھی بھی کاہنوں کا استعمال نہیں کریں گے. انہوں نے اپنی منمانیوں اور قتل و غارت گری کی انتہا کر دی ہے. اب ان کے لیے کچھ سوچنا ہی پڑے گا. یہ سب لوگ ایک بیگانے کافر کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں. پتہ نہیں فرما رواں کے خواب کی تعبیر کی خاطر ان بیچارے عوام کو نہ جانے کیا کیا سہانے خواب دکھا ڈالے. شروع خداوند مردم مصر کے نام سے، وہ خداوند کہ جس نے مصر اور مردم مصر کو خلق کیا. میں اس عظیم اجتماع میں آپ سب لوگوں کی شرکت پر آپ سب کا شکر گزار ہوں. اس اجتماع سے میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے آپ سب لوگوں کی مدد و تعاون درکار ہے. در حقیقت ہمیں آنے والے 7 سالوں کے اس طویل قحط تو خشک سالی کے متعلق کوئی چارہ جوئی کرنی ہوگی، اور اگر آپ عوام کی مدد اور تعاون ہمیں حاصل نہ ہو تو یقیناً ہم قحط پر قابو پانے میں ہرگز کامیاب نہیں ہو پائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ تمام حقائق آپ کے سامنے کھول کر رکھ دوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں گندم ذخیرہ کرنا ہے، لیکن اگر میں آپ سے چاہوں کہ آپ اپنی ضرورت کے علاوہ باقی ماندہ گندم مفت میں حکومت کی تحویل میں دے دیں تو کیا آپ قبول کر لیں گے؟ وہ تو ظاہر ہے کہ نہیں کریں گے. بھلا ہم اپنی محنتوں کا ثمر حکومت کے حوالے کیوں کرنے لگے؟ حتیٰ کہ میں تو ایک مٹھی گندم بھی کسی کو نہ دوں. تم بھی اگر کسی کو مفت میں گندم دے دیتے آج ہماری طرح غریب ہوتے، دولت مند نہ ہوتے. بس ایسی صورت میں تو حکومت آپ سے گندم یا تو درہم و دینار کے عوض خریدے جو اس کے پاس نہیں ہے، یا پھر زمین کے بدلے. بہت خوب، ہم اگر ضرورت کے مطابق کچھ گندم زمین کے عوض خرید بھی لیں تو گندم کے ذخائر کی حفاظت کے لیے جو گودام درکار ہوں گے وہ کس سرمایہ سے تعمیر کریں، اور اس کے مزدوروں اور کارکنوں کی اجرت ہم کہاں سے ادا کریں؟ اور وہ کاشتکار جو اپنی زمینوں پر کاشت کرتے ہیں، ہم ان سے گندم خریدنے کے لیے قیمت کہاں سے ادا کریں؟ آخر اس گندم کی خریداری ہم کس طرح کریں؟ خوب، تم بولو. آخر حکومت مصر کے پاس اتنا سرمایہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حکومت مصر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک دن ایسے بڑے قحط کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس پر قابو پانے کے لیے اتنے کثیر سرمایہ کی ضرورت پڑے گی. لہذا اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ عوام کی مدد اور تعاون کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں. کیا آپ حاضر ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے باہمی تعاون سے خود کو اس جان لیوا بحران سے نجات دلائیں؟ بالکل، کیوں نہیں. بالآخر ہمیں اپنی نجات کے لیے کوشش تو کرنی ہوگی. ہم تعاون تو کرنا چاہتے ہیں مگر کیسے کریں؟ اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے محصولات کی معافی کے ذریعے. مصر کا سرمایہ دار طبقہ ہر سال
اپنی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ بطور محصول حکومت مصر کو دینے کا پابند ہوگا. ہم ان محصولات میں سے کچھ حصہ انہیں معاف کر دیں گے. جو شخص بھی 1 سال کا محصول اپنے مقررہ وقت سے پہلے ادا کر دے گا، ہم بعد میں اس کا اگلے 2 سال کا محصول معاف کر دیں گے. اور جو کوئی بھی اپنے 7 سال کی محصولات کی پیشگی ادائیگی ابھی یکمشت کرے گا تو ہم اسے 14 سال کا محصول معاف کر دیں گے. یہ تو بہت ہی اچھا ہے. میں تو اپنا محصول پہلے ہی ادا کرنے کو تیار ہوں. اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ 7 سال تک ہمیں محصول ادا نہیں کرنا ہوگا. اور حکومت کے مفاد میں بھی ہے کہ اس کی مشکل بھی حل ہوگی. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ماضی کے فرعونہ یا حکمرانوں کی طرح ہمسائے ممالک پر حملے کر کے کشت و خون و غارت گری کے ذریعے جو مال غنیمت ہاتھ آئے اس سے ہم گندم کی خریداری کریں. اور یہ بات تو واضح ہے کہ اس جنگ میں شرکت لازمی ہوگی. یعنی اس سے پہلے کہ قید ہمیں برباد کر دے، ہم جنگ میں شرکت کر کے خود کو ہلاک کر ڈالیں. بہت خوب، بہت خوب. میں بھی جنگ کے حق میں نہیں ہوں. اگر آپ جنگ کے ذریعے مائل نہیں ہیں تو پھر آپ لوگ خود ہی گندم کی خریداری کے لیے درکار سرمایہ مہیا کریں. ہر شخص اپنی آمدنی کا 5واں حصہ اس مہم کے لیے مختص کر دے تاکہ اس سرمایہ سے گندم خریدی جا سکے. اگر اپنی آمدنی کا 5واں حصہ دینے سے ہم جنگ سے بچ سکتے ہیں تو ہمیں قبول ہے. ہم تو ان جنگوں سے جن میں لاکھوں جانیں ضائع ہوتی ہیں تاکہ محض حکومت کے خزانوں کو بھرا جائے اب تنگ آ چکے ہیں. صرف فرما روا کی زمینیں یوں کاشتکاروں کو بخش کر معبد کی کامیابی کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے. لیکن ایک بات جو ہمیں نہیں بھولنی چاہیے وہ گندم کی ذخیرہ اندوزی ہے. جہاں تک ممکن ہو سکے معبد میں موجود گندم کے علاوہ مزید گندم مہیا کریں. آپ دیکھیں گے کہ ان قریب مصر کا مقدر اس کے ہاتھوں میں ہوگا جس کے پاس سب سے زیادہ گندم ہوگی. تو کیا کاہن اعظم پیش گوئی یوزارسیف پر گندم کے قحط کے حوالے سے یقین رکھتے ہیں؟ 2 وجہوں سے. ہاں، پہلی یہ ہے جو تعبیر یوزارسیف نے فرما روا کے خواب کی پیش کی ہے بظاہر اس سے بہتر تعبیر میری بھی نظر میں نہیں. اور دوسرا یہ کہ عقلمند احتیاط کا پہلو ہاتھ سے نہیں چھوڑتا. تو ایسا کرتے ہیں، ہم کل سے ہی اپنے چند مامورین کو گندم کی خریداری پر مامور کر دیتے ہیں. بس کوشش کرنا کسی کو پتہ نہ چلے. اگر معبد کے گوداموں میں غلہ موجود نہ ہوا تو مستقبل میں ہم کس طرح معبد کا استحکام برقرار رکھتے ہوئے یوزارسیف سے مقابلہ کریں گے؟ وہ معبد جو غذائی قلت کا شکار ہو وہ یقیناً یوزارسیف کے مقابل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا. نہیں تم رکو. مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو بآسانی کوئی بھی خطرناک کام انجام دے سکے. پتہ لگاؤ اور مجھے بتاؤ. تالی جناب.
جانتی ہوں کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن میں آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ ان آخری لمحات میں مجھے معاف کر دیں۔ جانتی ہوں کہ میں آپ کے لیے نہ اچھی بیوی ثابت ہو سکی اور نہ ہی آپ کی خوبیوں کی قدر جان سکی، لیکن آپ نے ہمیشہ بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ آج بھی ان آخری لمحات میں میری خطا بخش دیجیے۔ ہم دونوں نے ہی یوزار سیف کے ساتھ برا کیا، کاش اگر یوزار سیف یہاں ہوتا اور ہم اس سے بخشش طلب کرتے۔ کیا ہو جاتا جو بجائے آمون کے ہم یوزار سیف کے خدا کی پرستش کر لیتے؟ اگر تمہارا یوزار سیف سے ملنا ہو تو اگر تمہارا یوزار سیف سے محافظین قصر جناب پوتیفار کے فرماندے جناب رودامون شرف باریابی چاہتے ہیں۔ میرے خداوندگار آمون ہوتب جوان کی عمر دراز ہو۔ فرماندہ لشکر اور رئیس خزانہ پوتیفار عزیز مصر اس دنیا کو خیر بات کہہ کر عازم سفر غرب ہو گئے ہیں۔ پوتیفار ایک عظیم شخص تھے اور انہوں نے مصر کے لیے قابل قدر خدمات انجام دی۔ مصر کی عظمت اور قدرت ان کی فداکاریوں کے ہی مرہون منت ہے۔ ہماری جانب سے ان کے اہل خانہ کو افسوس اور تعزیت پیش کیجیے گا۔ ہم ان کی آخری رسومات میں ضرور شرکت کریں گے۔ مصر کی قدیم روایت کے مطابق آپ کو پوتیفار کی آخری رسومات میں ان کے جانشین کا تعین کرنا ہوگا۔ ہم ان کی آخری رسومات کے موقع پر اپنے فیصلے کا اعلان کریں گے۔ فرمان دے ہورم ہوپ پوتیفار کی جانشینی کے لیے نہایت مناسب رہیں گے۔ میری نظر میں ان کے لیے ایک مناسب منصب ہے۔
मनसब अजीज मिस्र ज्यादा बेहतर है। कहिए कि मेरा तख्त रवां आमादा करें, हम उनके जनाजे में शिरकत करेंगे। दस थैलियां, यानी 1000 दीवन, मेरा ख्याल है कम नहीं है। अच्छी कीमत है, लेकिन युजार सिर्फ जैसे के लिए नहीं, मैं इसके 10 गुना ज्यादा चाहता हूं, वरना आप किसी और को इस काम पर मामूर कर सकते हैं। आली जनाब, आली जनाब, मेरे पास आली जनाब के लिए एक अच्छी खबर है। पूतीफार, हाँ, कुछ देर पहले और थोड़ी देर बाद उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। फिलहाल हाथ रोक लो। पहले भी मैं कत्ल के हक में नहीं था, अब इससे बेहतर राह मिल गई है। कत्ल करना आखिरी रास्ता है। आज आमुन होटब को पूतीफार का जानशीन मुकर्रर करना होगा, और अगर युजारसिफ के अलावा कोई और हुआ तो उन्होंने युजारसिफ की बरतरफी का ऐलान किया है। लेकिन अगर युजारसिफ का बतौर जानशीन इंतखाब करते हैं तो हमारे हाथ भी किसी किस्म की कार्रवाई करने के लिए आजाद हैं। युजारसिफ का रास्ते से हट जाना ही बेहतर है। जब तक हम निहायत मजबूर न हो जाएं, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। नबी खुदा को बाहर के हालात की भी कुछ खबर है? आली जनाब पुतीफार दुनिया को खैरबाद कहकर राहिए दियार गर्ब हो गए हैं। पुतीफार गुजर गए? जी हाँ आली जनाब, आज उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। खुदा अपनी रहमत पुतीफार पर नाजिल करे और उनकी खताओं को दरगुजर करे। वो एक अच्छे इंसान थे, मैं उनका एहसानमंद हूं। उन्होंने मेरे लिए काफी ज़हमत उठाई। निहायत बहादुर से बरसालार है। जंगों में पूतीफार के दस्ते रास्त रहे हैं और शिकस्त से नाआशना है। उनकी शुजाअत और शहामत
जंग का नक्शा ही बदल कर रख देती है। आमुन होतब को चाहिए कि होरमहूब को पोतीफार का जानशीन नामजद करे। होरमहूब पूतीफार की जानशीनी के लिए निहायत मुनासिब है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो मुंतखब किए जाएंगे। जनाब आमून होतब का झुकाव यूजार सीफ की तरफ ज्यादा है। पूतीफार एक अजीम शख्स, बासलाहियत फरमानदे और हकीम दाना मुशीर थे। मैं उनकी 40 साल खिदमत की कदरदानी करता हूं। उन्होंने बतौर अजीज मिस्र, सिपा सालार लश्कर और रईस खजाना निहायत काबिल कदर खिदमत अंजाम दी। मेरे वालिद बुजुर्गवार आमून होतब सोम और सरजमीन मिस्र के लिए उनकी ये गिरा कदर खिदमत नाकाबिल फरामोश है। मैं उनके लिए उस जहां में दायमी सुकून और अबदी जिंदगी की आरजू रखता हूं, और मुझे इस बात का कि मैं उन बुजुर्गवार के आखिरी अयाम में वजूद पुरफैज से मुस्तफीद न हो सका, हमेशा अफसोस रहेगा। आज खुदाओं ने चाहा यूजार सीफ की शिकस्त का दिन होगा। होरमहूब के जानशीन हो जाने से यूजार सीफ की बरतरफी यकीनी हो जाएगी। मिस्र की कदीम रिवायात के मुताबिक जनाब पूतीफार की आखिरी रसूमात के मौके पर मुझे उनका जानशीन मुकर्रर करना होगा। लिहाजा मैं इस सिलसिले में मर्दम मिस्र के अमीन और काबिल एहतराम यूजार सीफ से ज्यादा किसी को इस मनसब का अहल नहीं समझता। मैं आज से यूजार सीफ को जनाब पूतीफार का जानशीन मुकर्रर करते हुए इन्हें अजीज मिस्र के खिताब से नवाजता हूं, और होरमहूब चूंकि एक बासलाहियत और बहादुर सिपा सालार है, लिहाजा उन्हें लश्कर की फरमादही की जिम्मेदारी सौंपता हूं। मुझे उम्मीद है ये दोनों हजरात अपनी अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभाएंगे और सरजमीन मिस्र की तरक्की और खुशहाली का बायस बने।
युजारसीफ एक बेगाना है, जबकि होरम हूब इसी सरजमी का फर्जंद है। यानी फरमानदे होरम हूब आज के बाद युजारसीफ के हुक्म के पाबंद होंगे? ये फैसला दानिशमंदाना नहीं है। ये सब लोग अपने अपने मफादात की खातिर यहां जमा हुए हैं। जनाब पुतिफार की आखिरी रसूमात से इन्हें कोई सरोकार नहीं। इजाजत फरमाए तो हरकत करें। आप इन्हें इनके हाल पर छोड़ दें। चलिए। हरकत करेंगे। इसका आखिरी हल वही है जो हमने सोचा था। जाओ नैनीफर को बुला कर लाओ। जनाब होरम हूब, ये सरासर नाइंसाफी है। जनाब पोतीफार का जानशीन तो आपको होना चाहिए था। शायद आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं एक सिपाही हूं। ना मुझे वजारत और ज़राअत के अलीफ मालूम है और ना ही खजानादारी का कोई तजर्बा। सो मैं मोहतरफ हूं कि जनाब आमून होतब ने मेरे लिए बेहतरीन मनसब का इंतखाब किया है। ऐसी सूरत में तो लश्कर की फरमानदी भी आपके कांधों पर होगी और माफिजीन कसर की सालारी भी। ऐसा ही है। बेशक वो इसी मर्तबे के लायक है। पुतिफार एक अजीम इंसान थे। रहमत खुदाबंद उनके साथ हो। लेकिन आपने उनके हाथों काफी रंज उठाए और आपकी उम्र के कई साल बेजुर्म खता कैदोबंद की नजर हो गए। लेकिन वो अब भी मेरे लिए मोहतरम हैं और उनके लिए मेरे दिल में कोई कीना नहीं है। ऐ काश कि मैं उन्हें अपने जद इब्राहिम खलील खुदा के दीन की दावत दे सकता। खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। अब ये गिरियाजारी और अफसरदगी बेसुध है, जब आपको जनाब पुतिफार के बारे में फिक्र करनी चाहिए थी नहीं की।
اور جب ان سے محبت کرنی چاہیے تھی نہیں کی. موت سے کسی کو بھی مفر نہیں. اگرچہ میں ان کی موت سے غمزدہ ہوں لیکن اس سے کہیں زیادہ جو رنج اور تکالیف میں نے انہیں پہنچائی ہے میں اس بات سے رنجیدہ ہوں. میں نے اپنی نفس کی پیروی میں پوتیفار کو بہت تکلیف پہنچائی ہے. میں تو ان سب کا ذمہ دار یوزار صرف کو سمجھتی ہوں. میں نے آپ کو کتنا سمجھانا چاہا تھا کہ یوزار صرف آپ کی ہستی بستی زندگی میں آگ لگا دے گا. نہیں، یوزارسیف کی کوئی خطا نہیں تھی. یہ تو میں تھی جس نے اس کے خلاف سازشیں کی. گناہگار میں ہوں. میں نے پوتیفار کے ساتھ برا کیا اور یوزارسیف کے ساتھ بھی. یوزارسیف ایک بیگانہ ہے. مصر کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے. وہ سرزمین مصر کا پروردہ اور تربیت یافتہ ہے. وہ نہ صرف ہمارے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے بلکہ انتظامی امور میں بھی ہم سے زیادہ ماہر ہے. آخر تم نے ہورم ہوپ کو جانشین پوتیفار کیوں نہیں چنا؟ بانو، ہورم ہوپ ایک بہادر سپاہی ہیں. وہ امور زراعت و خوراک اور خزانہ داری سے ناواقف ہیں. ان کے لیے سپہ سالار کا منصب ہی بہتر رہے گا جس کا انتخاب جناب فرمانروا نے کیا. تم سب کافر ہو گئے ہو. تم بھی، تمہارا شوہر بھی اور یوزارسیف بھی. تم لوگوں کا مصر کی خداؤں اور ان کے آئین پر ایمان نہیں رہا. تم سب کے سب معبد کے خلاف متحد ہو گئے ہو. عالی جناب یوزارسیف عزیز مصر تشریف لاتے ہیں. درود بر فرماروائے مقتدر و مہربان مصر. درود بر یوزارسیف حکیم عزیز مصر. فرماروا نے مجھے جناب پوتیفار کی جانشینی کے لائق جانا، اس کے لیے میں ان کا سپاسگزار ہوں. جب خداوند نے آپ کو رسالت جیسی عظیم ذمہ داری کے لیے منتخب کیا تو پھر مصر کے انتظامی امور کے لیے ہم آپ کے علاوہ کسی اور کا انتخاب کس طرح کرتے؟ آپ تو اس سے کہیں زیادہ مقام اور مرتبے کے لائق ہیں. آپ ہمارے نزدیک مدیر و مدبر، دانا اور حکیم و معتمد و امین کی حیثیت رکھتے ہیں. مصر کے تمام امور اور اس بحران سے جو ہمیں درپیش ہے نمٹنے کے لیے بھلا ہم آپ جیسے لائق اور دانا مدبر کو چھوڑ کر کیوں کر کسی اور کا انتخاب کر سکتے ہیں؟ جناب فرماروا کی ان نوازشات پر میں ان کا سپاسگزار ہوں اور امید ہے کہ میں ان کے اس اعتماد کا کما کا حق ادا کر سکوں گا. تمہارے پاس گندم کی کتنی بوریاں ہیں؟ میرا خیال ہے 100 بوریاں ہوں گی. کیا اس کے علاوہ مزید اور کا بھی انتظام کر سکتے ہو؟ کیوں نہیں جناب، جتنا چاہیں. مال ہو تو گندم کی فراہمی کوئی مشکل نہیں. اور قیمت؟ آج کل ذرا قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. آپ جیسے کئی مالدار ذخیرہ اندوزی کی فکر میں پڑ گئے ہیں. ہر بوری 50 دبن کی ہے. لیکن ہم ہر بوری کے 5 دبن سے زیادہ نہیں دیں گے. جتنے زیادہ سے زیادہ ممکن ہو سکے مہیا کرو اور معبد کے گوداموں میں منتقل کر دو اور اپنے دبن وہاں سے وصول کر لو. یہ رہی پیش کی ادائیگی اور بقایا وقت تحویل. ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے. آج گندم کے وسیع پیمانے پر خریداری کی گئی. کاہنان معبد ذخیرہ اندوزی کی فکر میں پڑ گئے ہیں اور منافع خوری کی فکر میں. تو پھر یہ ہورم ہوپ کیا کر رہا ہے؟ ان منافع خوروں کی راہیں مسدود کیوں نہیں کرتا؟
उन्हें बखूबी अंदाजा हो गया है कि मुस्तकबिल की जंग गंदम की जंग है, लेकिन मैं इस गंदम की जखीरा अंदोजी के कुछ ज्यादा मुखालिफ भी नहीं हूं। काहिनान और सरवतमंद इस जखीरा अंदोजी से खुद अपनी शिकस्त की राह हमवार कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सही तरीके से गंदम की जखीरा साजी करें तो उनकी शिकस्त के असबाब मुहैया करेंगे। मुझे इकरार करना पड़ेगा कि मैं आपके कहने का मकसद नहीं समझ पा रही। भला गंदम की जखीरा अंदोजी कैसे काहिनों के लिए शिकस्त का बाइस बनेगी, जबकि हमारे लिए कामयाबी और कामरानी का? इसकी वजह जखीरा साजी का तरीका कार है। जिस तरह वो गंदम की जखीरा अंदोजी करेंगे वो 2 साल से ज्यादा दवाम नहीं पाएगा और वो तमाम जखीरा जाया हो जाएगा, लेकिन हम अपने मखसूस तरीक़ाकार से गंदम को सालों तक महफूज रख सकते हैं। यूज़ार सिर्फ ऐसी बातें करते हैं जो हमेशा हमारी फिक्रों को मजीद महमीज कर देती हैं। मैंने जखीरा साजी का ये राज अब तक किसी को नहीं बताया है और यह तरीका मैंने अपने खुदा से सीखा है, लेकिन अगर जनाब फरमारवा मुसिर हैं तो मैं बताए देता हूं। लेकिन अगर मुझ पर एतमाद करें तो बेहतर होगा कि यह राज महफूज रहेगा। मुझे आप पर मुकम्मल एतमाद है। अगर आप मुनासिब नहीं समझते तो बताने की कोई जरूरत नहीं। मेरा मकसद तो सिर्फ अरबाब मुआहिद की शिकस्त और आमून और उसके फरसूदा आइन की नाबूदी है। अब उन मकासद तक रसाई कैसे हासिल हो यह आपका मसला है। आप बेफिक्र रहें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कहे तो खुशहाली का आगाज ही काहिनों और सरवतमंदों की शिकस्त की शुरुआत है। बचपन से माबद आमून के अरबाब इख्तियार और काहिनान की खुसरियों और हिमाकतों का गवाह रहा हूं और इस नफरत और बेजारी में रोज बरोज इजाफा ही होता जा रहा है। जब तक मैं आमून, आखमहू और दीगर काहिनों की बिसात नहीं लपेट देता सुख का सांस नहीं लूंगा। मैं आपसे मुत्तफिक हूं और इस मकसद के हुसूल के लिए मेरा मशवरा है कि सबसे पहले आमून की बका के असली अरकान का खात्मा किया जाए और फिर आमून का। और इन अरकान में से एक आमून पर पुख्ता अकीदा है और दूसरा मोहब्बत के खजाने। जब तक ये दोनों अरकान कायम हैं, आमून और काहिनान भी बदस्तूर अपनी जगह कायम रहेंगे। अब वो वक्त ज्यादा दूर नहीं कि जब तमाम खुदा और उनके मुआबद इनतात पजीर हो जाएंगे। आखमहू को ज़ेर करना इतना आसान भी नहीं है। उन्होंने हर जगह तो नफूज किया हुआ है, हत्ता कि मुझे अपनी माँ बानूती पर भी एतमाद नहीं रहा और मुझे हमेशा इस बात का खदशा रहता है कि मुबादा मुझ पर पहला वार उन्हीं की जानिब से हो। ये एक जंग है जनाब फरमारवा। जिस तरह जासूसी और मुखबरी इसका लाजमी जुज़ है, और जनाब फरमारवा उसी तरह किश्तो खून से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जैसा कि माजी में काहिनाने माबद ने फरमारवा आमून हो तब सोम की जान लेने की कोशिश की थी। जनाब यूज़ार सिर्फ आपने कसर के माबद के असली मुहर्रिकीन की सरकोबी के लिए क्या तदाबीर सोची है? पहले कसर में मौजूद माबद के असली मुहर्रिकीन की शनाख्त करना है, जिनकी शनाख्त तकरीबन की जा चुकी है। फिर उन पर कड़ी नजर रखना और बवक्त जरूरत उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करना है। नहीं, मैं कभी भी खुरेजी के हक में नहीं रहा। जनाब यूज़ार सिर्फ के कहने का मकसद खुरेजी नहीं है, यानी कुछ तो खून की जरूरत ही नहीं, बस कसर से उनका इनखला ही काफी होगा। आपने कहा कि असली मुहर्रिकीन की शनाख्त कर ली गई है। जी बानो हुजूर, जल्द ही उन्हें बेनकाब कर दूंगा, फिक्र की कोई बात नहीं। जैसे ही वो बाहर निकले तो नैनीफर कप्ता को खबर कर देना। तुम मुझे कहाँ मिलोगे? मैं हमेशा कसर के एतराफ में ही होता हूँ, बस जरा नजर दौड़ाओगे तो मुझे देख लोगे। मौका पाते ही उसका काम तमाम कर देना। फिक्र मत करें, बाकी काम मुझ पर छोड़ दें।